دلیل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو آپ ان مختلف دلائل میں اپنے عالم کو فالو کرتے ہو جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، آپ اس کی رائے کو لے رہے ہوتے، آپ ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو گے تو یہ تو ساری حدیثیں نبی کی ہیں، ان میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ تو علماء بتائیں گے، آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کر رہے ہو۔ تقلید، یہ سارے اختلافات ہیں، کوئی بھی شخص ان اختلافات میں اگر ڈیسیزن لے گا تو اس کا ایک اجتہاد ہوگا۔ تو ایک آدمی جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے، چاہے روایات کا تعارض ہو، چاہے روایات کی تصحیح تضعیف کا مسئلہ ہو، صحیح ضعیف کا مسئلہ ہو یا صحیح ہے لیکن آپس میں ٹکرا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوز ہے، تو جو بھی عالم کوئی ڈیسیزن لے گا تو اپنی کوئی دلائل پیش کرے گا نا کہ ہم اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جو کہے گا کوئی دوسری بات کہے گا وہ بھی اپنی دلائل پیش کرے گا۔ تو ان اختلافات میں جب بھی عالم اپنا کوئی اوپینین دے گا، کوئی رجل پیش کرے گا، تو اس کے تائید میں کوئی بات بھی رکھے نا کہ ہم ایسا اس وجہ سے بول رہے ہیں، تو اب وہاں پہ ایک عام شخص موازنہ کر سکتا ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، صاحبین کی بات لے لیتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر، اور وہ آپ صحیح ہوتے ہیں، اور ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام شافعی کی بات لے لیتے ہیں، جمہور کی بات لے لیتے ہیں، تو ہم غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی واضح فرق نہیں بتایا اپنے رویے میں ہمارے رویے میں۔ آپ مقلد ہیں، مقلد ہونے کے باوجود اتنی ماشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ایک مجتہد کو چھوڑ کر کے دوسرے مجتہد کا قول لے رہے ہیں، حالانکہ آپ مقلد ہیں آپ مقلد